چلڈرن ہاسپٹل کی ایک لیگل ایڈوائزر ہے مس اسرا رشید، ان کے پاس میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کا کام کروا دوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو 2 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ 2 to 3 months آپ کا کام کروا دوں گی۔ ٹائم گزرتا گیا، میرا کوئی کام نہیں انہوں نے کیا۔ پھر میں نے ایم ڈی صاحب کے آفس میں 2 اپلیکیشن دیے اس کے اگینسٹ کہ سر اس کے لیے کوئی انکوائری مطلب اس کی جائے، اور تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں، جاؤ جو کر سکتی ہو کر لو، اتھارٹی میرے ساتھ ہے، میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ کتنے عرصے میں کام کریں گی یہ انہوں نے بتایا؟ مجھے بار بار کال نہ کیا کریں، میرے آفس میں نہ آیا کریں، جب آپ کا کام ہو جائے گا تو میں خود ہی آپ کو بتا دوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سعید بٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ناظرین، ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ یہاں پر انصاف نہیں ملتا۔ انصاف لینے کے لیے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، چاہے وہ چائے پانی کے نام سے ہوں یا چاہے تیل پانی کے نام سے۔ آج ہمارے ساتھ چلڈرن ہاسپٹل کی ایک سسٹر موجود ہے جنہوں نے آدھی زندگی وقف کر دی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے۔ جب اپنی باری آئی تو وہی اسٹاف، وہی لوگ ان کے خلاف کھڑے ہو گئے، ان کو انصاف دلانے میں پیسے مانگے۔ 1.5 لاکھ روپیہ انہوں نے انصاف کے لیے دیا، لیکن نہ تو انصاف ملا اور نہ ہی وہ پیسے۔ کیا ماجرا تھا، مزید جانتے ہیں انہی سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیا مسئلہ تھا، کیا کہانی ہے آپ کی؟ میرا گیپ پیریڈ کا ایشو تھا جی۔ میں نے جب میری شادی ہوئی تو اس کے بعد میں سروس اپنی کنٹینیو نہ کر سکی، جس میں میرا 8 سال کا گیپ آ گیا۔ اس کے بعد جب میں نے دوبارہ ضرورت محسوس کی جاب کی تو میں اپنے سیکٹری صاحب کے پاس گئی، ان سے میں نے ریکویسٹ کی تو انہوں نے مجھے سروس تو دے دی، لیکن میرا وہ جو گیپ پیریڈ تھا 8 سال کا وہ اسی طرح اچھا، 8 سال بعد آپ نے دوبارہ جوائننگ دی، ایزیلی جوائننگ ہوگی؟ جی الحمدللہ ایزیلی جوائننگ ہوگی۔ پھر اس کے بعد میرا جو گیپ پیریڈ تھا یہ 8 ایئرس کا، اس میں انہوں نے جب میرے آرڈر کیے تو انہوں نے باقاعدہ میرے آرڈرز میں لکھا تھا کہ یہ جو آپ کا گیپ پیریڈ ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے، اس کا بھی مطلب حل کر دیں گے آپ کا یہ مسئلہ۔ آف اینڈ آن میں گورنمنٹ کو مطلب ٹچ کرتی رہی، اپلیکیشنز دیتی رہی، لیکن یہ ہے کہ وہ نہ ہو سکا۔ اب چونکہ میری ریٹائرمنٹ نزدیک تھی اس لیے میں نے اس سلسلے میں پھر 1-2 لوگوں سے بات کی، تو ایک دن ایک میری فرینڈ نے مجھے کہا کہ میرا 2 سال کا گیپ تھا، تو اس سلسلے میں میں نے اپنی ہمارے چلڈرن ہاسپٹل کی ایک لیگل ایڈوائزر ہے مس اسرا رشید، ان کے پاس میں گئی تھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کا کام کروا دوں گی، تو آپ بھی انہی کے پاس جائیں اور انہی سے اپنا کیس جا کے ڈسکس کریں۔ لہٰذا میں بھی مشورے کے طور پہ ان کے پاس گئی تو انہوں نے کہا کہ میں بہت سارے لوگوں کو جانتی ہوں، میں آپ کا کام کروا دوں گی، لیکن اس کے لیے آپ کو 2 لاکھ روپے دینے ہوں گے۔ یہ خود انہوں نے ڈیمانڈ کی 2 لاکھ روپے کی؟ جی خود انہوں نے کہا مجھے۔ میں نے انہیں کہا کہ یہ بہت زیادہ پیسے ہیں، تو کیا آپ اس طرح کر سکتی ہیں کہ میری ان سے ملاقات کروائیں، تو میں پرسنلی ان سے ریکویسٹ کر لوں گی کہ یہ اٹ از ٹو مچ، پلیز اگر اس میں کوئی کنسیڈر کر سکتے ہیں تو کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو کل بتاؤں گی ان سے پوچھ کے۔ نیکسٹ ڈے 9 o'clock شی کالڈ می، اور مجھے بلایا اپنے آفس میں اور کہا کہ میری ان سے بات ہو گئی ہے، تو وہ 1.5 لاکھ روپے پہ مان گئے ہیں، تو لہٰذا اب آپ نے اس سے کم نہیں دینے، آپ نے 1.5 لاکھ روپیہ دینا ہے تو آپ کا کام ہو جائے گا۔ یہ جو بات ہو رہی ہے، سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، یہ جو بات ہو رہی ہے یہ آپ کی دوست سے ہو رہی ہے یا جو ایڈوائزر ہیں ان سے ہو رہی ہے، اسرا؟ یہ بات میری جی اسرا صاحبہ سے ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ میری وکیل صاحب سے یا جس سے بھی مطلب میں نے آپ کا کام کروانا ہے، میری ان سے بات ہوئی ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 1.5 لاکھ روپیہ آپ مجھے دیں گی تو میں ان کا کام کر دوں گا۔ میں اس سے اگلے دن اپنے خاوند کے ہمراہ چلڈرن ہاسپٹل میں مس اسرا کے آفس میں جہاں وہ بیٹھتی ہیں وہاں پہ جا کے ان کو 1.5 لاکھ روپیہ دیا، اور میرے ہسبینڈ نے ان سے کہا کہ کیا آپ مناسب سمجھیں گی کہ آپ ان کا کوئی نمبر یا ایڈریس یا ان سے آپ ہماری ملاقات کروا سکیں؟ تو انہوں نے کہا جی جب آپ کو سارا کچھ ایک ہی چھت کے نیچے مل جائے گا تو آپ نے ضرور دھکے کھانے ہیں جگہ جگہ کے، آپ کا کام میں ہی کروا کے دوں گی۔ تو کتنے عرصے میں کام کریں گی یہ انہوں نے بتایا؟ یہ انہوں نے کہا تھا جی بہت جلد میں انشاءاللہ 2 to 3 months آپ کا کام کروا دوں گی۔ ٹائم گزرتا گیا، میرا کوئی کام نہیں انہوں نے کیا۔ جب میری ریٹائرمنٹ میں 1 ماہ رہ گیا تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرا کام جس سے بھی کروا رہی ہیں اس سے آپ نہ کروائیں اور میرے پیسے واپس کر دیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس لیے کہ میری ریٹائرمنٹ بالکل نیئر آ گئی تھی، نزدیک آ گئی تھی۔ 8 سال بعد جب دوبارہ آپ نے جوائننگ دی، اس کے بعد کتنا عرصہ آپ نے ڈیوٹی کی؟ جی میں نے 18 سال سروس کی ہے چلڈرن ہاسپٹل میں۔ تو پھر آپ نے جب ان سے پیسے مانگے واپس تو پھر ان کا کیا کہنا تھا؟ انہوں نے اسٹریٹ وے ریفیوز کر دیا جی، کون سے پیسے، میں نے آپ کے کوئی پیسے نہیں دینے، جاؤ جو کر سکتی ہو کر لو، اتھارٹی میرے ساتھ ہے، میرا کوئی بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔
اور جس طرح کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں پہلے کہ میں نے اتھارٹی میں اپنے وی سی صاحب سے ریکویسٹ کی جا کے کہ سر اس طرح یہ مسئلہ ہوا تھا تو انہوں نے میرے سے اتنے پیسے لیے، تو آپ کائنڈلی مطلب آپ لوگوں کو وہ بدنام کرتی ہے، یہ آپ کے ہاسپٹل کا نام بدنام کر رہی ہے، یہ سراسر کرپشن کر رہی ہے یہاں پہ بیٹھ کے اپنے ڈیوٹی ٹائم پہ، تو آپ کائنڈلی اسے مطلب روکیں اس چیز سے کہ وہ ایسا نہ کرے۔ اگر کوئی اس کے پاس مشورے کے لیے جاتا ہے تو اس کو اگر دے سکتی ہے مشورہ، دے گائیڈ کر سکتی ہے تو کر دے، نہیں کر سکتی تو نہ کیا کرے۔ لیکن یہ کرپشن جو کر رہی ہے یہ چلڈرن ہاسپٹل پہ اس کا بہت بیڈ ایفیکٹ پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں بات کروں گا اس سے، مجھے نہیں پتا کہ انہوں کیونکہ مجھے تو نہیں اس کے بعد ان کی طرف سے کوئی کال آئی، اس لیے مجھے اس چیز کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے اس سے بات کی یا نہ کی، لیکن انہوں نے مجھے تسلی دی تھی کہ وہ اس سے بات کریں گے، اس سے پوچھیں گے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے۔ جب ان کیا نام ہے وی سی صاحب کا؟ پروفیسر مسعود صادق۔ پھر دوبارہ کوئی رابطہ نہیں انہوں نے کیا، کوئی کسی قسم کی بات آپ تک پیغام نہیں پہنچایا؟ جی نہیں، ان کی طرف سے تو نہیں ہوئی، لیکن پھر میں نے ایم ڈی صاحب کے آفس میں 2 اپلیکیشن دیے اس کے اگینسٹ کہ سر اس کے لیے کوئی انکوائری مطلب اس کی جائے اور اس سے پوچھا جائے کہ یہ اس طرح کے کام کیوں کرتی ہے۔ ان کی طرف سے بھی جب کوئی کال نہیں آئی میری اپلیکیشن دینے کے باوجود، تو پھر میں ان کے پاس ابھی منڈے کو ان کے پاس گئی اور ان کو میں نے بتایا کہ سر اس طرح میں نے آپ کو اپلیکیشنز بھی دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی آپ لوگوں نے مجھے کوئی رسپانس نہیں دیا۔ میری آپ سے یہ اپیل ہے کہ کائنڈلی آپ اسے بلائیں، پوچھیں کہ وہ ایسے کام کیوں کرتی ہے، جب کسی کے کام اگر وہ نہیں کر سکتی تو پیسے کیوں لیتی ہے وہ۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، میں بزی ہوں، آپ وی سی صاحب کے پاس چلی جائیں اور ان سے بات کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پوری انتظامیہ اس میں ملوث ہے؟ کچھ کہہ نہیں سکتی جی، لیکن ان کی جو خاموشی ہے میرے لیے یہ مطلب ایک کویسچن ہے کہ ایک بندہ اگر مطلب آپ کے پاس کام کر رہا ہے اور وہ آپ کے انڈر کام کرتا ہے اور آپ اس کے سینئرز ہیں، تو آپ کا رائٹ بنتا ہے کہ آپ اسے پوچھیں کہ ایسا ہو رہا ہے اور آپ کے اگینسٹ کوئی کمپلین اگر آئی ہے تو یہ کیوں آئی ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیوں نہیں اس کو پوچھنا پسند کرتے۔ آپ کتنی بار ان کے پاس دوبارہ گئیں کہ میرے پیسے واپس کر دو، مجھے کام نہیں کروانا؟ ایک دفعہ تو میں اس کے آفس میں گئی کہ اس طرح آپ نے 6 ماہ ہونے لگے ہیں میرا کام ابھی تک نہیں کروایا، تو آپ پلیز میرے مسئلے کو دیکھیں اور میرا کام کروائیں۔ تو میرے ساتھ اس نے بہت بدتمیزی سے پیش آئی، مجھے کہنے لگی کہ میں نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ نے میرے دفتر میں بار بار چکر نہیں لگانے اور نہیں آنا۔ میں نے انہیں کہا کہ دیکھیں یہ غلط بات ہے جس طریقے سے آپ میرے سے بات کر رہی ہیں، یہ آپ کا آفس نہیں ہے، یہ ہاسپٹل پراپرٹی ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال اس نے سخت مطلب میرے سے ناراضگی کا اظہار کیا میرے آفس میں جانے پہ، اور جب اس نے یہ اظہار کیا تو اس کا جو سٹاف اس کے ساتھ تھے، ایک لڑکی کام کرتی ہے اور ایک لڑکا ہے اسٹینوز کا، وہ بھی موجود تھے وہاں پہ جب اس نے میرے سے بدتمیزی کی۔ انہوں نے اس چیز کا اقرار کیا بعد میں کہ یہ واقعہ انہوں نے غلط کیا آپ کے ساتھ، ان کو آپ کے ساتھ اس طرح بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ فون پہ بھی جب کبھی میں نے بات کی تو اس نے پہلی بات تو یہ ہے کہ سننا مناسب نہیں سمجھتی تھی، اور جب کبھی جواب دیتی تھی تو یہی کہتی تھی کہ آپ مجھے بار بار کال نہ کیا کریں، میرے آفس میں نہ آیا کریں، کام آپ کا ہو جائے گا، جب آپ کا کام ہو جائے گا تو میں خود ہی آپ کو بتا دوں گی۔ ابھی کہاں تک پہنچا آپ کا کام؟ میرا کام تو دیکھیں جی، میں تو اب 31 دسمبر 2022 کی میری تو ریٹائرمنٹ ہو چکی ہے۔ نومبر میں میری لاسٹ ملاقات اس خاتون سے ہوئی تھی اور میں نے انہیں کہا تھا کہ میرا کام آپ سٹاپ کروا دیں، میں نے نہیں کروانا، اس لیے کہ میرا بالکل ٹائم پیریڈ جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے، ریٹائرمنٹ میری نزدیک آ چکی ہے، میں خود ہی دیکھ لوں گی اپنے مسئلے کو۔ تو اس وقت اس نے پھر مجھے کہا تھا کہ کون سے پیسے، میں نے آپ کے کوئی پیسے نہیں دینے، جاؤ جو کر سکتی ہو کر لو، جس کے پاس بھی جانا ہے چلے جاؤ۔ ابھی آپ کا کام ہو گیا ہے یا رکا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ، اللہ کا لاکھ شکر ہے، میرا کام ہو چکا ہے۔ کیسے کام ہوا؟ مزید کسی کو پیسے دیے یا خود سے کیا؟ جی نہیں، میں نے کسی کو کوئی پیسے نہیں دیے، میں نے سیکٹری صاحب کی جا کے ریکویسٹ کی، انہوں نے کہا کہ آپ کا کیس دیکھا جائے گا، آپ کو سنا جائے گا، لہٰذا اس کے بعد پھر دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے میں میری انہوں نے 3 پرسنل ہیئرنگز کی، پھر اس کے بعد میری ایڈیشنل سیکرٹری کے ساتھ ہیئرنگ ہوئی، ڈپٹی سیکرٹری کے ساتھ ہوئی اور اسپیشل سیکرٹری کے ساتھ ہیئرنگ ہوئی۔ ان 2 ماہ کی ہیئرنگز کے بعد انہوں نے جو میرا کنکلوژن نکالا وہ انہوں نے پھر میرے حق میں فیصلہ دے دیا اور میرا یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، ہمارے اداروں میں کچھ کالی بھیڑیں موجود ہیں جو پورے اداروں کو بدنام کرتی ہیں، جیسے کہ سسٹر جب خود گئیں تو انہوں نے اپنا خود سے کام کیا تو ان کا کام ایزیلی ہو گیا، لیکن ہم اکثر لاپرواہی کر جاتے ہیں، آسانی کے لیے ہم لوگوں کو پیسے دیتے ہیں اور ایسی جو کالی بھیڑیں ہیں وہ اس چیز کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔
تو ہماری بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را ایسی جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو دیکھیں اور ان کو سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ یہ کسی اور کے ساتھ ایسا فراڈ نہ کر سکیں. اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اپنے ہوسٹ زاہد بٹی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.